أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. کہ ساری طاقت ساری قوت ساری ہمت ایک طرف، ساری طاقت ساری قوت ساری ہمت ایک طرف. کیا بات ہے! ساری طاقت ساری قوت ساری ہمت ایک طرف، سارے نجدی ایک طرف ہے اعلیٰ حضرت ایک طرف. واہ 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 واہ! فیضان اعلیٰ حضرت اور سے راجہ بھی بولو سب. سارے نجدی ایک طرف ہے اور جانشین مفتی اعظم کا جلوہ کیا کہوں، جانشین مفتی اعظم کا جلوہ کیا کہوں، جانشین مفتی اعظم کا جلوہ کیا کہوں. حسن والے ایک طرف تاج شریعت. زندہ باد زندہ باد! بہت اچھا رحیم بھائی، واہ 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 واہ! بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد! بہت اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اور سے رضوی، فیضان حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، قائد اہل سنت. حسن والے ایک طرف تاج شریعت ایک طرف، اور کس قدر رب نے نوازا آپ خود ہی دیکھیے، کس قدر رب نے نوازا آپ خود ہی دیکھیے. علم والے ایک طرف تاج شریعت ایک طرف. کیا بات ہے! زندہ باد زندہ باد! بہت اچھا بھائی، بہت اچھا، بہت پیارا کلام. سبحان اللہ، واہ واہ واہ! زندہ باد زندہ باد! لے لو. بہت تیزی کے ساتھ یہ شعر سماعت کر لیجئے. جو فرمائش تھی اسی کی بس 2-3 شعر پڑھوں، میں اپنی جگہ لے لوں. بہت تیزی کے ساتھ، وقت بہت کم ہے. مفتی شہزاد صاحب کی تقریر ابھی آپ سماعت کریں گے. خصوصی خطاب ہوگا انشاءاللہ حضرت کا. میں وہی پیش کر دیتا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے، میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. کہ چودھویں کے چاند سا، چودھویں کے چاند سا چہرہ میرے اختر کا ہے، چودھویں کے چاند سا چہرہ میرے کا ہے، جلوہ احمد رضا جلوہ میرے اختر کا ہے. زندہ باد زندہ باد!
احمد رضا اللہ اللہ بہت اچھا. سنیے ذات اختر کی مخالف کس سے دے گا تو مثال. ذات اختر کی مخالف کس سے دے گا تو مثال. ایک بھی چہرہ دکھا ایک بھی چہرہ دکھا جیسا میرے اختر کا ہے. ایک بھی چہرہ دکھا جیسا. او جعلی پیروں تم حسد کے شعلوں میں جلتے رہے. بات زندہ باد. کیا بات ہے. جعلی پیروں تم حسد کے شعلوں میں جلتے رہے اور اہل سنت میں چلا سکہ میرے کا ہے. اہل سنت میں چلا سکہ میرے اختر کا ہے. آخری شعر بیٹھ جاتا ہوں میں آخری شعر پڑھ کر انشاءاللہ سب پڑھیں گے. بولیے سبحان اللہ. جس طرح سے شیر کا بچہ بھی ہوتا شیر ہے. جس طرح سے شیر کا بچہ بھی ہوتا شیر ہے ایسے ہی اسجد رضا ایسے ہی اسجد رضا بیٹا میرے. امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جلیل القدر شاگرد ہیں جنہیں دنیا امام محمد کے نام سے جانتی ہے. مقلدین حنفیہ کے اوپر ان کا بڑا احسان ہے. امام اعظم کے مذہب کی تدوین کرنے والی ذات امام محمد کی ذات ہے. امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے اگر غیروں کی محفل میں پہنچ جاتے تھے اگر غیر مسلموں کی آبادی میں پہنچ جاتے تھے تو لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے حاضری دیتے تھے اور جب ان کے رخ زیبا کو دیکھتے تھے تو روایتوں میں موجود ہے ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب امام محمد کے اوپر غیر مسلموں کی نظر پڑتی تھی تو ان کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتے تھے اور کہتے تھے جب غلام محمد اتنا خوبصورت ہے تو محمد کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور سے رضا بھی. بہت اچھا ماشاءاللہ. اعلیٰ مظہر کا نام ہے حامد رضا. حامد رضا کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ دنیا نے بیان کیا ہے کتابوں میں موجود ہے کہ حجت الاسلام جب غیروں کی محفل میں پہنچتے تھے غیر مسلم دیکھا کرتے تھے تو دیکھ کر کے آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتے تھے اور بے ساختہ پکار اٹھتے تھے. جب غلام محمد اتنا خوبصورت ہے تو محمد کتنا خوبصورت ہوگا. اور فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے محمد رسول اللہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ تھی حضور حجت الاسلام کی عظیم شخصیت. حضور حجت الاسلام کو اللہ تعالی نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی. یہ تو ظاہری جمال تھا آپ کا اور اللہ تعالی نے آپ کو علم و کمال فضل و جاہ و جلال کس قدر عنایت فرمایا تھا. آؤ مجدد اعظم
कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वास बहर मारिफत सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत के पास एक मकाम से दावत आती है। आप सब जानते हो सैयदी सरकार आला हजरत सफर बहुत कम फरमाते थे, बहुत जरूरत महसूस होती थी, सब सफर किया करते थे। आप मोहल्ला सौदागरान में हैं, दावत आती है, इसरार होता है कि आप तशरीफ ले आइए, बड़ी जरूरत है यहां पर, आप तशरीफ ले आए। तो आला हजरत जवाब में तहरीर फरमाते हैं, मैं अपनी दीनी मसरूफियत के बुनियाद पर आपकी दावत पर आने से कासिर हूं, लेकिन मैं हामिद रजा को भेज रहा हूं, मैं हामिद रजा को यहां भेज रहा हूं। और सुनो, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हामिद रजा को हामिद रजा न समझा जाए, इनको अहमद रजा समझा जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, जलवे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, फैज़ाने आला हजरत और से रज़वी, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर कायदे मिल्लत, काज़ियुल क़ुज़ात फिल हिंद। आला हजरत सरकार अपने खुलफा की तारीफ व तौसीफ करते हुए फरमाते हैं, पूरे खुलफा की तारीफ व तौसीफ आपने फरमाई है। पहला शेर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के लिए आपने फरमाया, आप फरमाते हैं, हामिदुम मिन्नी वाना मिन हामिद। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिन्नी वाना मिन हामिद, मैं हामिद से हूँ, हामिद मुझसे है, मैं हामिद से हूँ। सुभान अल्लाह, क्या हामिदुम बात। मिन्नी वाना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये हैं, तारीफ से तारीफ ये कमा रहे हैं। कैसी कैसी तारीफें आप कमा रहे हैं। आओ जरा देखो, दूसरा हज का मौका है, आला हजरत सरकार मक्का मुकर्रमा तशरीफ फरमा हुए, वहाबियों की तरफ से सवाल हुआ, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, आला हजरत ने तसनीफ फरमाई, आला हजरत सरकार ने इल्म गैब मुस्तफा पर अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया तसनीफ फरमाई। यही हज का मौका है। आला हजरत की बारगाह में बड़े बड़े उलमा ने इस्तिफ्सार किया, इस्तिफ्ता किया, वो फतवा इस्तिफ्ता पेश किया जिसको पहले के बड़े बड़े उलमा जवाब देने से कासिर रहे थे। उस वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती अल्लामा जमाल बिन अब्दुल्लाह उस फतवे का जवाब, उस इस्तिफ्ते का जवाब ना लिख सके थे। उनके पास इस्तिफ्ता पहुंचा था। इस्तिफ्ता क्या था, सवाल क्या हुआ था? उनसे सवाल हुआ था, कागजी नोट पहली मर्तबा मार्केट में आया था, उनसे पूछा गया इस कागजी नोट के जरिए से लेन देन करना, खरीदो फरोख्त करना जायज है कि नहीं जायज है? कई रोज तक के सबसे बड़े मुफ्ती मक्का शरीफ के मुफ्ती हनफिया जमाल बिन अब्दुल्लाह सोचते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने जवाब तहरीर फरमाया कि अल इल्मु अमानतुन फी आनाकिल उलमा वला अजिदु बिहादा सदद जुज़ियात फअक्तुबु अन हादा सवाल फउजीबु अन हादा सवाल। आप फरमाते हैं, आप जवाब देते हैं, इल्म उलमा की गर्दनों में अमानत के तौर पर रख दिया गया है, मुझे कोई जुज़िया नहीं मिल रहा है, मुझे किताबों में सराहत नहीं मिल रही है, मुझे किताबों के जरिए से हवाले नहीं मिल रहे हैं कि इस इस्तिफ्ते का जवाब लिखूं, इस सवाल का जवाब लिखूं। वो जवाब लिखने से आजिज रहे और उन्होंने कह दिया इल्म उलमा की गर्दनों में अमानत है, कोई आएगा वो जवाब देगा, कोई आएगा वो जवाब देगा। बरेली का इमाम अहमद रजा पहुंचता है, वही सवाल आला हजरत से हो रहे हैं। आला हजरत जुजिया सराहत के साथ नकल फरमाया। आपने फरमाया कि उलमा ने तस्रीह किया है कि अगर कोई अपने कागज का एक टुकड़ा 1 रुपया में बेचे या 1000 रुपया में बेचना जायज है, ऐसे ही कागजी नोट से लेन देन करना जायज है। मैं ये वाकया आपको सुनाना नहीं चाहता था, इसके पीछे मैं आपको हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का फजलो कमाल दिखाना चाहता हूँ। ये 2 किताबें अरब शरीफ में लिखी गई हैं। आला हजरत ने
तसनीफ फरमाई है। अद-दौलतुल मक्किया सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है, जिसे आला हजरत सरकार ने सिर्फ 8 घंटे में तसनीफ फरमाया है। किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम खालिस अरबी ज़बान में आला हजरत सरकार ने चंद घंटों के अंदर लिखा है। प्रेस को जा रही हैं ये दोनों किताबें छपने के लिए। आला हजरत सरकार ने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से कहा, इस पर तमहीदें लिख दो। अरबी में दोनों किताबें हैं। इमाम वक्त ने किताब लिखी है, मुजद्दिद आज़म ने किताब लिखी है, आला हजरत ने किताब लिखी है, आज़म के नाइब ने किताब लिखी है। शहजादे से कहा जा रहा है कि इस पर तमहीदें लिख दो। आला हजरत सरकार के खलफे अकबर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अपने वालिद के सच्चे मजहर बन करके कलम पर ताश था। अरबी जबानों में दोनों किताबों के ऊपर तमहीद लिख देते हैं। आज दुनिया दोनों इबारतों में इम्तियाज करने से कासिर है। तभी तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हामिद मिन्नी वाना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये। बाबा फैजाने आला हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम उर्से रज़वी फैजाने गौतो ख्वाजा रज़ा मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया जानशीने हुजूर ताज शरिया कायदे अहले सुन्नत। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। वहां भी कहता है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको गैब की क्या खबर। लेकिन आओ जरा देखो आला हजरत का इल्म मुलाहिजा करो। अल्लाह ने आला हजरत को कैसा गैब का इल्म अता फरमाया है वो मुलाहिजा करो। आला हजरत सरकार ने इसी तारीफ व तौसीफ के अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा शहजाद साहब किबला, अल्लामा शहजाद साहब किबला, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जल्दी जल्दी चंद बातें समाअत कर लें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के खलफे सादिक हैं, उनके सच्चे, उनके उलूम के सच्चे वारिस हैं। आला हजरत सरकार अपने बेटे की तारीफ व तौसीफ करते हुए फरमाते हैं, हामिदुम मिन्नी वाना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये हैं। वहां भी कहता है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। मैंने कहा वो तेरा डुप्लीकेट नबी होगा, वो तेरा डालडा मार का पैगंबर होगा, वो तेरा बनास्पति नबी होगा जिसको पीठ पीछे की खबर नहीं होगी। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उनके इल्म का तो आलम ये है, और कोई खैब क्या तुझसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुन, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उसके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम इमाम अहमद रजा के इल्म का आलम ये है। वो फरमाते हैं हामिद मिन्नी वाना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये है। आला हजरत सरकार के अल्लाह ने आला हजरत सरकार को ऐसा गैब का इल्म अता फरमाया था। आप बयान फरमा रहे हैं कि मेरी जाहिरी नस्ल अगर चलेगी तो वो हामिद रजा से चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौतो ख्वाजा रज़ा फैजाने आला हजरत उर्से रज़वी बस्ती बस्ती करिया करिया। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये है हुजूर हुज्जतुल इस्लाम। आप अद-दौलतुल मक्किया के ऊपर और किफलुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम के ऊपर कलम बर्दाश्ता तमहीदें लिखते हैं, और फिर उलमाए अरब से जब आपकी अरबी ज़बान में गुफ्तगू होती है तो वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत सैयद शेख हसन तब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह और सैयद मोहम्मद मालिकी तुर्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब हुजूर हुज्जतुल
بانگے دہلے اعلان کرتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، ما رأیت افصح منہ فی اکناف الہند، میں نے حجت الاسلام سے فصیح و بلیغ پورے ہندوستان میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آخری بات آپ دیکھ رہے ہیں، جامعۃ الرضا حضور تاج الشریعہ کا قائم کردہ ادارہ جامعۃ الرضا کے بڑے بڑے اساتذہ اکرام جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کہ بات دیگرے آپ ان کو سماعت کریں گے۔ آخری بات، حضور حجت الاسلام کو اللہ تعالی نے ایسی عربی زبان میں مہارت عطا فرمائی تھی، ایسی مہارت عطا فرمائی تھی کہ عرب کے علماء جب آپ سے گفتگو کرتے تھے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ سوانح نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے بیان کیا ہے، بعض عرب کے عالموں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ قسم خدا کی حجت الاسلام جن کا نام ہے وہ عربوں سے بھی بڑھیا عربی زبان جانتے ہیں اور بولتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، ایک وقت میں اجمیر شریف کے اندر ایک مدرسہ تھا، مدرسہ معینیہ، جو کبھی بہت پائے کا مدرسہ تھا، بہت بڑا مدرسہ کہلاتا تھا۔ وہیں پر حافظ ملت نے تعلیم حاصل کی ہے، وہیں پر حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ الرحمت والرضوان نے تدریسی کام انجام دیا ہے، تدریسی فرائض انجام دیے ہیں، وہاں پر آپ نے پڑھایا ہے۔ حضور حجت الاسلام امتحان لینے کے لیے پہنچتے ہیں، مدرسے کا معائنہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، طلبہ کا امتحان لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مدرسے کی زیارت کرتے ہیں، مدرسہ کا معائنہ کرتے ہیں، چلنے لگتے ہیں تو اس وہاں کے جو سب سے بڑے عالم تھے حضرت مولانا معین الدین صاحب، ان کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عربی تھا سمجھتے تھے۔ وہ حضور حجت الاسلام سے کہتے ہیں، حضور آپ معائنہ لکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے 3 زبانیں آتی ہیں، میں اردو جانتا ہوں، میں عربی جانتا ہوں، میں فارسی جانتا ہوں، کس زبان میں لکھوں؟ تو ان کو چونکہ اپنی عربی پہ بڑا ناز تھا، انہوں نے کہا حضور عربی زبان میں تحریر کر دیجئے۔ حضور حجت الاسلام نے قلم لیا، کاغذ لیا، قلم برداشتہ، فوراً کئی صفحے پر مدرسے کا معائنہ لکھ دیا۔ چونکہ مولانا معین الدین اجمیری کو بڑا ناز تھا اپنی عربی دانی پر، وہ بیٹھے حیرت و استعجاب میں سوچ رہے ہیں یہ کون ہے؟ وہ بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے حضور حجت الاسلام کی جلالت علمی سے، آپ کے تفقہ فی الدین سے وہ کما حق واقف نہیں تھے۔ وہ بیٹھے سوچ رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں، دیکھتا ہوں کیا لکھتے ہیں، کیا لکھے جا رہے ہیں۔ کئی صفحات پر آپ نے خالص عربی زبان میں، فصیح و بلیغ عربی زبان میں حضور حجت الاسلام نے آپ نے معائنہ تحریر کر دیا، اور معائنہ دے کر کے آپ بریلی شریف کے لیے چل واپس آ جاتے ہیں۔ ادھر مولانا معین الدین اجمیری خود وہ رکا اور کاغذ لے کر کے بیٹھتے ہیں، وہ حضور حجت الاسلام کی تحریر لے کر کے بیٹھتے ہیں، حل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پوری ٹیم بلا لیتے ہیں، تمام مدرسے کے اساتذہ آ جاتے ہیں، سب بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں۔ کئی روز گزر گیا، لیکن حضور حجت الاسلام کے عربی کا عالم یہ تھا، آپ کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ تھا کہ پورا مدرسہ مل کر کے بھی حضور حجت الاسلام کی تحریر کو حل کر رہا ہے، لغتوں کا سہارا لے رہا ہے، لیکن کما حق وہ اس کو حل نہیں کر پا رہا ہے۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، حامد منی وانا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ چند اشعار کے لیے صابر رضا صورت کو میں پیش کرتا ہوں۔ مداح خیر الانام صابر رضا صورت تشریف لا رہے ہیں، اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ پورا مجمع ذکر کی نیت سے ایک مرتبہ زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے رضوی فیضان اعلیٰ حضرت وارث علوم حضور تاج الشریعہ قائد اہل سنت
معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک آواز ہو کر حضور کی بارگاہ میں مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رگے وہ مدینے میں ہے، کہیں بھی رگے وہ مدینے میں ہے۔ حضور اپنی محفل میں آ سکتے ہیں، حضور اپنی محفل میں آ سکتے ہیں۔ جو سمجھے گا وہ بولے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اپنی محفل میں آ سکتے ہیں۔ سنیو سمجھ لو یہ محفل مدینے میں گئے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، مدینے میں گئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ مرکزیت کا جو لیبل ہے وہ بدل جائے، لیکن دنیا میں کہیں بھی جاؤ، کسی بھی اہل سنت سے پوچھو کہ تم کون ہو، تم کون ہو، وہ یہی کہے گا مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے۔ کتنا اچھا لگتا، اتنا اچھا لگتا، آپ سب کہتے ہیں ہم بریلی، وہ بھی مرشد کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے پالے ہیں، بیس بولو بولو مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے، بولو بولو زندہ باد، بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں۔ کہیں بھی چلے جاؤ یہی ملے گا، دم رضا کا بھرتے ہیں، کیا بات ہے، اونچا بولو ہم بریلی والے ہیں، دم رضا کا بھرتے ہیں والے ہیں، خواجہ خواجہ کرتے ہیں ہم بریلی والے، خواجہ 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 کرتے ہیں، فیضان خواجہ غریب نواز۔ ایسے ایسے نمونے آ گئے، کہتے ہیں یہ پانچواں مسلک ہے۔ اب سن لو، مسلک معین الدین، واہ 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 واہ، رضا کا مسلک ہے، مسلک معین الدین ہی رضا کا مسلک ہے، سب کو یہ بتاتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مرکز اہل سنت ہے ہم بریلی والے گئے، دعوی حب معین رافضی کا جھوٹ آ گیا، بے شک اس کا ایک دعویٰ سچا ہے، میں تھوڑا ترمیم کر دوں، دعوی حب روپیہ رافضی کا سچا گیا، سچا ہے، لیکن دعوی حب معین
رافضی کا جھوٹا ہے، جو سمجھے گا وہ بولے گا خواجہ بس ہمارے ہیں، ہم بریلی والے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا صاحب ہے۔ ہم بریلی والے۔ یہ بھی سن لو، سنیوں کے رگے بل ہیں، بے شک بہت گھومو مت ادھر ادھر، سنیوں کے رگے بل گئے علامہ اسجد بے شک بے شک سنیوں کے رگے بل ہیں علامہ اسجد اب یہ دونوں کے نعرے گئے ہم بریلی والے ہیں۔ حضور محدث کبیر، حضور قائد اہل سنت، بہت اچھا صاحب بھائی پڑھے۔ اور رضویوں کی عقیدت کو تولتے ہیں، یہ فلاں کے وفادار نہیں ہے، فلاں کے وفادار، ہم سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے۔ بے شک کیا بات ہے، بزرگوں کا سب سے بڑا وفادار ہے حدیث احمد کے طور پہ۔ کیسا ہے؟ غوث کے گے شہدائی، اشرف کے گے مت والے، غوث کے گے شہدائی، اشرف کے گے مت والے، خواجہ کے دیوانے گئے ہم بریلی والے ہیں، خواجہ کے دیوانے ہیں ہم بریلی والے ہیں۔ فیضان غوث اعظم، فیضان مخدوم سمنا، بہت اچھا بھائی۔ مکر طاہر پر اختر نے یہ اس سے فرمایا، مکر طاہر پر اختر نے یہ اس سے فرمایا، سن سن رستے دیکھے بھالے گئے ہم بریلی والے ہیں۔ پیش کر رہا ہوں، بہت اچھا۔ باطلوں سے کہہ دیجئے چھیڑنا غم ایوب، باطلوں سے کہہ دیجئے چھیڑنا غم ایوب۔ اٹھا لو ہاتھ، اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم بریلی والے ہیں، اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دم رضا کا بھرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دم رضا کا بھرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، خواجہ خواجہ کرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، خواجہ خواجہ
کرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں خواجہ خواجہ کرتے ہیں ہم بریلی والے گئے تیرا دیا رگدار السلام یا خواجہ تجلیات نئی صبح شام یا خواجہ فکر میں نغمے جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا کام یا خواجہ فکر میں نغمے جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا کام یا خواجہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ اسی لیے میرا بھارت مہان ہے خواجہ بس ایک بوند کی مانند ہے انا ساگر بس ایک بوند کی مانند ہے انا ساگر تمہارے قبضے میں ہندوستان ہے خواجہ نعت مصطفیٰ پڑھ کے ذکر اولیاء کر کے نعت مصطفیٰ پڑھ کے ذکر اولیاء کر کے چھٹی ہم مناتے ہیں ہم بریلی والے ہیں چھٹی ہم مناتے ہیں ہم بریلی والے ہیں مسلک معین الدین ہی رضا کا مسلک مسلک معین الدین ہی رضا کا مسلک ہے سب کو یہ بتاتے ہیں ہم بریلی والے ہیں سب کو یہ بتاتے ہیں ہم بریلی والے گئے سنیت کے جتنے بھی دہر میں سلاسل ہیں سنیت کے جتنے بھی دہر میں سلاسل ہیں ان سبھی کے نعرے ہیں ہم بریلی والے ہیں ان سبھی کے نعرے ہیں ہم بریلی والے ہیں مسلک رضا سے ہے باطل قوم چڑتی ہے مسلک رضا سے ہے باطل قوم چڑتی ہے حق پہ ہے جو کہتے ہیں ہم بریلی والے ہیں حق پہ ہے جو کہتے ہیں ہم بریلی والے ہیں ڈگمگا نہیں سکتے مثل صلح کلی غم ڈگمگا نہیں سکتے مثل صلح کلی غم ڈگمگا نہیں سکتے مثل صلح کلی غم مستحکم عقیدے ہیں ہم بریلی والے ہیں مستحکم عقیدے ہیں ہم بریلی والے ہیں صدیق و عمر عثمان مرتضی بھی گئے اپنے صدیق و عمر عثمان مرتضی بھی گئے اپنے ہر سو بول والے ہیں ہم بریلی والے ہیں ہر سو
والے ہم بریلی والے گئے عرش مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی حشر میں عزت رسول اللہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی گئے کونین میں نعمت رسول اللہ سورج ان کے پاؤں پل چاند اشارے سے وہ چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ اگلے سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور اگلے سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم اور ناب عطرت رسول اللہ کی خادم صحابہ ہے ہم گدائے اگلے بیت خادم صحابہ ہے ہم گدائے اگلے بیت اعتدال والے ہیں ہم بریلی والے ہیں اعتدال والے ہیں ہم بریلی والے ہیں اعتدال والے ہیں ہم بریلی والے گئے غوث کے گئے شہدائی اشرف کے گئے مد والے غوث کے گئے شہدائی اشرف کے مد والے خواجہ کے دیوانے ہیں ہم بریلی والے ہیں خواجہ کے دیوانے ہیں ہم بریلی والے گئے دعوی حب معین نافذی کا جھوٹا ہے دعوی حب معین نافذی کا جھوٹا ہے خواجہ بس ہمارے ہیں ہم بریلی والے ہیں خواجہ بس ہمارے ہیں ہم بریلی والے گئے مکر طاہر پر اختر نے یہ اس سے فرمایا مکر طاہر پر اختر نے یہ اس سے فرمایا رستے دیکھے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں سنیوں کے رگے بر گئے علامہ اسجد سنیوں کے رگے بر گئے علامہ اسجد سنیوں کے رگے بر ہے علامہ اسجد اب یہ دونوں بھی کہتے ہیں ہم بریلی والے ہیں یہ دونوں بھی کہتے ہیں ہم بریلی والے ہیں سیموزن کی لالچ میں بیچتے گے وہ ایمان سیموزن کی لالچ میں بیچتے گے وہ ایمان سودے میں خسارے ہیں ہم بریلی والے ہیں سودے میں خسارے ہیں ہم بریلی والے گئے دہشت رضا ہم نے
رضا کے نیز کی مار کہ عدو کے سینے میں غار کسے چار چوئی کوار کہ یہ وار وار سے پار گئے دہشت رضا ہم نے دیکھی وہ مجابل میں شکر حق بجاتے ہیں ہم برنی والے ہیں شکر حق بجاتے ہیں ہم برنی والے جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نہ دیا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو بے خودی میں سجدہ دریا تمام جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا باطلوں سے کہہ گئے دیجئے چھیڑے نہ ہمیں ایوب باطلوں سے کہہ گئے دیجئے چھیڑے نہ ہمیں ایوب اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم برنی والے ہیں اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم برنی والے ہیں مخدوم مشرف والے ہیں ہم برنی والے ہیں مفتی اعظم والے ہیں ہم برنی والے ہیں تاج شریعت والے ہیں ہم برنی والے آپ لوگ ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ الرحمن تھوڑی ہی دیر میں آبرو اہل سنت جانشین تاج شریعت حضرت علامہ مفتی اسدد رضا خان صاحب قبلہ قادری بھی آن بان شان کے ساتھ تشریف لانے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ جس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن بنا لو۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کچھ لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو فاضل کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو زندگی گزر جائے گی دیوبندی وہابی دیوبندی وہابی دیوبندی وہابی، اس سے ہوتا کیا ہے؟ جبکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے بزرگوں سے بالخصوص مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان سے جو ہمیں ملا، جو اعتقاد کی باتیں، اعتقادیات، تمام تر باتیں ہم تک پہنچی، اور ابھی یہ موصوف نے کتاب تحریر فرمائی، اس میں میں نے جملہ پڑھا کہ کسی نے حضور شیر بیشے اہل سنت سے سوال کیا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، تو حضرت نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا پیشہ رد وہابیہ ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ پیشہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، رد وہابیہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ مجھ سے یوں بھی کہتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ پتہ نہیں مولانا شہزاد عالم صاحب، مفتی شہزاد عالم صاحب انہی کی بات کرتے ہیں جب انہی کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اور بھی اسٹاف جو گفتگو کرتے ہیں دوران تقریر کے، ہر وقت رد وہابیہ، ہر وقت رد رافضیت،
ہیں ہر وقت یعنی شیعوں کا رد، باطل فرقوں کا رد، اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم علماء اہل سنت، ہم تمام جو یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں اور جو مسلک اعلی حضرت پر قائم ہیں، ہم مجدد اعظم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. ہمارا ان سے سمجھوتا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ تبارک انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہے کہ نہیں بات؟ بے شک. اور ایک بات اور بتا دوں، ذرا مختصر وقت ہے، غور کریں. حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جی، الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاذہ والقاسیہ والناحیہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. اب ذرا غور کریں، امام اہل سنت نے جن تواغیت اربعہ کی تکفیر فرمائی اور علماء حرمین طیبین طاہرین نے جن کی تکفیر فرمائی، کیا انہوں نے شیطانی کام نہیں کیے؟ میں اپنی عوام اہل سنت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حدیث رسول میں صاف ارشاد فرمایا گیا کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوا کرتا ہے، بکری تین قسم کی ہوا کرتی ہے، ایک بکری شاذہ کہلاتی ہے، ایک بکری قاسیہ کہلاتی ہے، ایک بکری ناحیہ کہلاتی ہے. شاذہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ شاذہ وہ بکری ہوا کرتی ہے جو اپنے ریوڑ سے یعنی اپنے ریوڑ کے اندر رہا کرتی ہے، اپنی دوسری نظیروں کے اندر یعنی دوسری بکریوں کے اندر رہنا پسند کرتی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا یعنی جس سے اس کو انسیت نہ ہو اور اس کے مزاج کے خلاف بات کرے گا تو اس سے بدک جائے گی اور اس سے دور چلی جائے گی. ہمیں پتہ چل گیا، عوام اہل سنت ذرا غور سے سنو، ہمیں مزاج مل گیا. ہمیں جو مزاج ملا ہے مجدد اعظم اعلی حضرت کی تعلیمات سے، ہمیں جو مزاج ملا ہے حضور حجت الاسلام کی تعلیمات سے، ہمیں جو مزاج ملا ہے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کی تعلیمات سے، ہمیں یہ مزاج ملا ہے کہ ہم شاذہ بکری کی طرح ہے کہ ہمارا کوئی سنی بھائی آئے گا اسے گلے لگا لیں گے اور اگر کوئی بد مذہب آئے گا تو اسے دور پھینکتے نظر. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور رضوی. بہت اچھا ماشاءاللہ. اور ایک بکری الناحیہ کا لفظ ارشاد فرمایا گیا، اس کے تحت علامہ ملا علی قاری نے بیان فرمایا قال الابہری، امام ابہری رحمہ اللہ تبارک و تعالی اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ناحیہ کا معنی گوشہ آتا ہے، ناحیہ کا معنی کنارہ آتا ہے، جو عزلت نشی ہو گیا اسے بھی یعنی کنارے میں بیٹھنے والا کہا جاتا ہے. آج دنیا والے اعتراض کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اگر دیوبندیوں کی برائی کی جائے گی، ان کا رد کیا جائے گا اور ان کا رد بلیغ کیا جائے گا تو ہم اکیلے رہ جائیں گے اور ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں رہے گا. ارے ذرا حدیث پاک کے اندر اشارہ تو دیکھو، ذرا غور کرو. الناحیہ وہ بکری کہی جاتی ہے جو اپنے ریوڑ سے دور چلتے چلتے کہیں دور مقام پر چلی گئی ہو اور اپنی بکریوں کو دوسری بکریوں سے دور چلی گئی ہو، فاصلے پر ہو گئی ہو. میرے بھائیو، ہماری اور آپ کی مثال بھی ایسے ہی ہے. بھلے سے ہم ایک ہی کی شکل میں ہو جائیں یا تھوڑے ہی رہ جائے، مگر ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ جب تک دم ہے ہم وہابیوں کا رد کریں گے اور کرتے رہیں. بے شک بے شک، ہر باطل فرقے کا رد کرتے رہیں. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. اس لیے امام اہل سنت کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ آپ نے اپنے علم و فن سے ہم کو کیا کیا دولتیں عطا فرمائی، کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی. اس لیے ان باتوں کو غور سے سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. باقی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آپ یکے بعد دیگر علماء کی زبانی سماعت کرتے چلیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب
اور حضرت مولانا عمار صاحب کی سماعت کی۔ مفتی شکیل صاحب قبلہ نے ایک جملہ بولا تھا، میں اسی میں تھوڑا سا جملہ ایڈ کر رہا ہوں کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ وہابی اور دیوبندی سنی یا آپس میں اختلاف کراتے ہیں، باہم جنگ کرتے ہیں، باہم جھگڑا کرتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو بڑی ذمہ داری سے میں جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اختلاف جو بیان کیا جاتا ہے، یہ اسی اختلاف کی وجہ ہے کہ کوئی ذوالخویسرہ تمیمی بنتا ہے تو کوئی ابو بکر صدیق اکبر بنتا ہے۔ بے شک یہ اسی اختلاف کو بیان کرنے کا نتیجہ ہے، کوئی عبداللہ ابن ابی منافق بنتا ہے تو کوئی حضرت ابو بکر صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی عثمان غنی بنتا ہے۔ یہ اسی فرق کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی سرکار کا گستاخ بنے، منافقین کی صف میں آئے تو قرآن کہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ وہ کہے بار بار کہ ہم ایمان لائے، مگر اسلام کہے، قرآن کہے ہم نہیں مانتے تمہارا ایمان۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد بھی تم کافر ہو چکے ہو۔ مگر کیا شان ہے صحابہ اکرام کی، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے کر کے آئے، ہم نے کہا حضرت علامہ اسد اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی آپ بھی بتائیں، اردو زبان تک ہماری رسائی ہے، ناز سے مراد کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا اس سے مراد صحابہ اکرام ہے۔ پتہ چلا یہ فرق جو بیان کیا جا رہا ہے یہ فرق کا نتیجہ ہے۔ اگر شیر بشیر اہل سنت سے ذات ہو، علامہ ارشد القادری جیسی ذات ہو، سرکار حجت الاسلام جیسی ذات ہو، امام احمد رضا خان جیسی ذات ہو، بد عقیدہ اور خوش عقیدہ کے درمیان فرق بیان کرتے چلے جائیں۔ امام اہل سنت نے تو پورا رسالہ لکھا الفرق الوجیز بین السنی والوہابی الرجیز۔ امام اہل سنت نے پورا رسالہ واضح طور پر بیان فرما دیا، پورا رسالہ تحریر کر دیا۔ میں اپنا ایک ہلکا سا تجربہ بتا رہا ہوں۔ حیدرآباد کی سرزمین تھی، میں گیا ایک نائی کے پاس، معلوم پڑا کہ یہ مراد آباد کا رہنے والا ہے۔ فطرتاً میں نے پوچھا آپ سنی سے العقیدہ ہو، امام احمد رضا خان کو جانتے ہو؟ کہنے لگا مانتا ہوں، لیکن کام کرتے کرتے وقت اس نے ایک سوال کیا، آخر یہ سنی اور بریلوی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہابی اور بریلوی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیوبندی اور بریلوی کا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، جو سرکار کو زندہ مانتا ہے وہ بریلوی ہوتا ہے، جو سرکار کو مردہ مانتا ہے وہ وہابی دیوبندی ہوتا ہے، جو سرکار کو پاورفل نبی مانتا ہے وہ سنی بریلوی ہوتا ہے، جو سرکار کو بے اختیار مانتا ہے وہ وہابی بدعقیدہ ہوتا ہے، جو سرکار کے علم غیب پر حملے کرتا ہے وہ وہابی ہوتا ہے، جو علم غیب کو مانتا ہے وہ سنی سے العقیدہ ہوا کرتا ہے۔ ہم نے کہا یہ فرق ہے، کہنے لگا الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ رد کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں، رد ہی کی بات ہے تو لا الہ الا اللہ کو پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ کلمہ آغاز ہی رد سے ہو رہا ہے۔ الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ سورہ فاتحہ میں رد ہے کہ نہیں؟ آؤ اللہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی سے پوچھتے ہیں، آپ کے دور میں جب بدعقیدہ لوگوں کی بھرمار ہوئی، چاروں طرف سے بدعقیدہ پیدا ہو رہے ہیں، آپ نے پوچھ دیکھا چاروں طرف علماء کی زبانیں بند ہیں، آج جیسے صلح کلیت پھیلائی جا رہی ہے، بڑے بڑے پگڑ باندھ لیے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں لگا کر، خوبصورت کریم لگا کر اسٹیج پر آ کر بیٹھتے ضرور ہے، لیکن رافضیت کی بولی دیتے ہیں، وہابیت کی بولی دیتے ہیں، صلح کلیت کی بولی دیتے ہیں۔ یاد رکھو ایسا دور تھا ابو اسحاق اسفرائینی کے دور میں جب بدعقیدہ کا رد نہیں ہو رہا تھا، آپ نے چاروں طرف نظر ڈالی، پتا چلا کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے، تب ابو اسحاق اسفرائینی اٹھے اور چلے جنگل کی طرف۔ پتا چلا کہ میری قوم کے علماء نے ہاتھ میں لوٹا اور ہاتھ میں اپنے جو ہے چٹائی لے لی ہے، مسلح اور چٹائی لے کے پہاڑوں میں چلے گئے ہیں۔ ایسے گونگے صوفیوں سے بھی بچ کے رہو جو صوفیت کا لبادہ اوڑھ کے تم سے اور ہم سے کہتے ہیں بھیا ہم تو اختلاف میں پڑھتے ہی نہیں۔ ابے پڑھے گا
कैसे नहीं? जब तक बदअकीदा को काफिर नहीं मानेगा, गुस्ताख को गुस्ताख नहीं मानेगा, सरकार के दुश्मन को दुश्मन नहीं कहेगा, न तेरी सूफियत मोतबर है, न तेरा तकवा मोतबर है, न तेरी परहेजगारी मोतबर है। अबे तकवा तो वही मोतबर होता है जिसमें यह कहा जाता है कोई दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरफ़त कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हज़रत अबू इसाक अस्फराइनी पहुंच गए, कहने लगे या अकलतल हशीश अंतुम हाहुना व उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल फितर। एक घास खाने वालों, सूफिया इकराम, तुम जंगलों में घास खा के इबादत में लगे हो, मेरे मुस्तफा की उम्मत फितनों में मुब्तला है। सबने दस्त बस अर्ज की, हुजूर हमारे अंदर तो इतना कमाल नहीं, इल्मी वकार तो आपके पास है। मेरे इमाम मलफूज शरीफ के अंदर इस वाक़ये को जिक्र करके फरमाते हैं, जब आप पलट कर आए तो बदअकीदा लोगों के रद में इतनी किताबें लिखी कि आपने रद में किताबें लिख के दरिया बहा दी। बेशक अल्लाह, मोहब्बत से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो हजरत अल्लामा शकील साहब की, उसमें मैंने एक जुमला मिलाया था। एक बात और अर्ज करता हूं, हजरत मौलाना अम्मार साहब ने मुनाजरों पर गुफ्तगू की है। हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुनाजरे, उनकी मुख्तसर सी जीवनी और मुख्तसर सी आपने सवाने बयान की है। यही शेर बेशे अहले सुन्नत हैं। किसी ने आके कहा सरकार बदअकीदा लोग भी आपकी हक गोई की तारीफ करते हैं। क्या बात है, इश्क देखिए, नबी से इश्क। आज तो लोग कहते हैं हमें किसी से क्या करने का, ये मौलवी लोगों का झगड़ा है। मैंने कहा मौलवी समझदार है, वो बदअकीदा से झगड़ा करके अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा है, और कहने वाला बेवकूफ है, वो जिम्मेदारी समझ ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैफे रज़ा, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, और कायदे अहले सुन्नत। सिर्फ 9 मिनट रह गए हैं। अब मैं चाहूंगा कि मौलाना शम्स साहब थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर सारी नारे की नजर हो जाए। थोड़ी सी देर मुझे बात करना है, 38 मिनट होने वाले हैं, और मैंने जिसको बोलना था, जिस आयत को मैंने मौजूए सुखन बनाया है, वो भी मैंने खास तौर से बनाया है। अब ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं कर पाऊंगा, उस पर वक्त बड़ा मुख्तसर है। आगे बढ़िए। हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत से किसी ने कहा बदअकीदा वहाबी भी आपकी हक गोई की तारीफ करता है। इतना सुनने के बाद आज के दौर का हम जैसा कोई मौलवी होता, कहता यार बड़ी तारीफ की बात है, बदअकीदा भी मानना है मेरी बात को। मगर हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत का आलम क्या है, इश्क बिल्कुल अलग बोलता है, अंदाज ही बिल्कुल अलग होता है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इश्क हमारे दिल में भी है, उनके दिल में भी है, लेकिन बुजुर्गों के सोचने की फिक्र, उनके सोचने का अंदाज अलग हुआ करता है। हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत ने इतना जुमला सुनने के बाद आपने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। आज पास वाले ने पूछा हुजूर क्या मामला है, वो तो आपकी तारीफ कर रहा है, आप रो रहे हैं। जुमले को जरा लेकर जाइएगा, बरेली यही पैगाम तो देता है, इश्क रसूल पिलाता है। और याद रखना जितने भी बदअकीदा लोगों के साथ इत्तिहाद की बात करते हैं, उनका हाल क्या होगा जरा याद रखिएगा। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। कुरान फरमाता है बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी बरतते हैं, उनकी ऐसी रुसवाई होगी जैसे उनसे पहले वालों की रुसवाई हुई है। आज इज्जत वकार हासिल करने के लिए वहाबियों के टोले में जाके वहाबियों जैसी बात बोलने वालों, याद रखना इज्जत वहाबी के पास नहीं है, इज्जत बदअकीदा के पास नहीं है, इज्जत मुनाफिक के पास नहीं है। मुनाफिक के लिए तो इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। हाँ अगर इज्जत है तो कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल
वल मुनाफिकीन ला यालमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह ने ईमान वालों को अता फरमाई है, लेकिन ये मुनाफिक जानते ही नहीं। हुजूर शेर बशे अहले सुन्नत रो रहे हैं। पूछा गया हुजूर रोते क्यों है? फरमाया रो इस बात पे रहा हूं कि जिस गुस्ताख की जबान पर मेरे नबी की तारीफ नहीं आती है, हशमत अली की तारीफ उसकी जबान पे कैसे आ गई? इसका मतलब यह है कि मैं रद्द करने में थोड़ी कमी कर रहा हूं। आज के बाद हशमत अली और सख्त रद्द करेगा, ताकि जो नबी की गुस्ताखी करता है कभी भी हशमत अली की तारीफ करता हुआ नजर नहीं आए। इसको इश्क कहा जाता है, ये प्यार होता है मेरे प्यारे। हम कहते हैं इमाम अहमद रजा खान को पढ़ो, चिढ़ने की जरूरत नहीं है। बरेली के गिरदो नवा के हालात को देखकर मैंने आयत पढ़ी थी। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा है, आपके पास बेमौसम जो फल आते थे, यानी जाड़े के फल गर्मी में, गर्मी के फल जाड़े में आते थे। हजरत जकरिया आपके खालू पूछने लगे, ए मरियम ये तेरे पास कहां से आते हैं? आपने कहा ये अल्लाह की तरफ से आते हैं, ये करामत का सबूत है। आप किताबें पढ़िए, करामातुल औलियाई हक़्क़ुन, वलियों की जो करामतें हैं वो हक है। आज बरेली शरीफ को इस एतबार से भी देखा जाता है, हमारे यहाँ कुछ हैं जाहिल पीर जिनका आलम ये, और कुछ मौलवी उनसे भी ताल्लुक रखने में दरेग नहीं करते हैं। हाल बड़ा अजीबो गरीब होता चला जा रहा है। बस पैसा मिल जाए, डग्गा पीर हो के लग्गा पीर हो, चाहे मसलक का बागी हो के मुखालिफ हो, बस उसकी तारीफ करना, उसके स्टेज पे चढ़ना, ये उनकी खसलतें बन गई है। मगर कहता हूं याद रखना, इमाम अहमद रजा खान को मानो तो पैसा कमाने के लिए नहीं, अपना ईमान बचाने के लिए मानो, तब इंशाअल्लाह कमाल में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का पूरा घराना आप देखें, मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया तक अगर मेयार करामत बना रहे हो तो करामतें कितनी इस खानदान से सादिर हुई है। करामत औलिया हक है, और इस पर एक नहीं बहुत सारी दलीलें हैं। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बदअकीदा शख्स ने कुरान पाक की आयत करीमा काला इफरीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूमा मिन मक़ामी, जो आला हजरत ने तर्जमा किया कि एक खबीस जिन बोला, इस पर इतना वाबेला मचा लिया उन कमबख्तों ने, कहा कि वो सुलेमान का जिन था, वो तो सहाबी था। इमाम अहमद रजा खान ने सहाबी जिन के लिए खबीस जिन का तर्जमा किया है। मैं आप अहले इल्म से पूछना चाहता हूं, क्या किसी का जमाने में पाया जाना नबी के ये सहाबियत की दलील है? नहीं नहीं, सहाबी होने के लिए ईमान लाना भी जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से रज़वी, फैज़ाने हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर, फैज़ाने हजरत अमीर मुआविया, फैज़ाने हुजूर आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, हमारा कायद कैसा हो। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हुजूर ताज शरीयत के वालिद सरकार मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्राहिम रज़ा खां, उनके वालिद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, उनके वालिद आला हज़रत हाफिज़ काज़िम साहब, उनके वालिद हज़रत मौलाना आज़म साहब अलैहि रहमत व रिदवान के हवाले से अर्ज करता हूँ, उनकी आदत करीमा थी कि वह अपने वालिद हजरत मौलाना आज़ मुताला कर लीजिए। और एक हदीस जहन में रखिए, सरकार फरमाते हैं रुब्बा अशसा अकबर अज़ी तमरैन ला युबहु बिही लौ अक़समा अलैहि, दाढ़ी पे खाक लगी है, देख कर लोग कहते हैं कोई दीवाना या पागल आ रहा है, लेकिन जब वो अल्लाह की बारगाह में कसम खा लेते हैं, अल्लाह उनकी कसमों को पूरा फरमा दिया करता है। हजरत हाफिज काजिम साहब कहते हैं मैं अपने वालिद साहब की बारगाह में हर जुमरात को दीदार करने जाता। एक दिन मैं गया, मैंने देखा जाड़े का मौसम है, आग जल रही है, आप उसके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन जाड़े का लिबास आपने नहीं पहना है। आपने फौरन अपने ऊपर से दोशाला उतार कर अपने वालिद को दे दिया। आपने जैसे ही अपने जिस्म पे डाला और उसको फौरन हटा करके आग में फेंक दिया। इतना फेंकना था, आपके दिल में ख्याल आया हजरत हाफिज कादिम साहब के, यार मेरे वालिद ने इतना कीमती दोशाला आग में डाल करके जला दिया है, अगर आपको पहनना नहीं था तो मुझे दे देते, मैं किसी गरीब को अता कर देता। बस इतना ख्याल आपके दिल में आया था, अभी ज़बान से जिक्र नहीं किया था। आप फौरन जलाल में आते हैं, हाथ आग की तरफ बढ़ाते हैं
اور بڑھانے کے بعد دوشالہ نکال کر فرماتے ہیں بیٹا پکڑو، ہمارے یہاں دھر پکڑ نہیں ہوتی، تمہارے دل میں جو خیال تھا ہم نے اس کو محسوس کر لیا ہے، اب جاؤ کسی فقیر کو عطا کر دو۔ میں نے کہا یہ امام احمد رضا خان کا گھرانہ ہے، الحمدللہ کئی سال سے، کئی سو سال سے کرامتوں کا صدور بھی ہو رہا ہے، اس لیے ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں بریلی ہمارا کل بھی روحانی مرکز تھا، اور کل بھی ہمارا روحانی مرکز تھا، آج بھی روحانی مرکز ہے، بریلی کل بھی ہمارا علمی مرکز تھا، آج بھی ہمارا علمی مرکز ہے۔ یہی کہہ کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و توقع غوث اعظم امام و توقع ونقع جلوہ شان قدرت پیلا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدس کہے رضا، مجھ سے خدمات کے قدس رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پیلا، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، ہے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کا سایہ ہے دائما، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کی نورانی صورت پیلا، جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے پاکر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں کن جنے دے باصفا کے واسطے، بہر شلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابن صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محی جان فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و ثنا و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روئے ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے،
دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے نور جان نور ایمان نور قبر و حشر دے الحسین احمد نوری لقا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد محمود اور حماد احمد کر ہمیں میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے ہم کو عبد مصطفیٰ کر بہر شیخ مصطفیٰ مفتی اعظم جناب بیریا کے واسطے سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے بہر جیلانی میاں لطف و عطائے خاص ہو نور کی سرکار سے حصہ گنا کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے یا خدا اسجد رضا کو عالم اسلام میں رکھ چمکتا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے یا خدا اسجد رضا کو جانشین اخترم رکھ ہمیشہ خیر سے احمد رضا کے واسطے صدقہ ان اعیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو عافیت ہم سب گدا کے واسطے اس بے نوا کے واسطے ہر ایک سنی گدا کے واسطے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریمہ کار سازا ملکہ بادشاہ بندہ نوازا جو کچھ بھی یہاں ذکر خیر ہوا نعت و منقبت پڑھی گئی واضح و نصیحت ہوئی اس کے علاوہ قرآن کی مقدس سورتوں کی تلاوت ہوئی شجرہ طیبہ پڑھا گیا مولا اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سبوں کی اپنی بارگاہ میں اس حاضری کو قبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں ہم نے جو کچھ بھی ذکر خیر کیا اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اس کے صدقے میں ہم سبوں کے صغائر و کبائر کی بخشش فرما. ہم سبوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کچھ بھی اس کا ثواب تو ہمیں عطا کرے سب سے پہلے حضور نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. سرکار کے توسل سے جملہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہوں میں ہدیۃً نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. تمام صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات اولاد امجاد اہل بیت اطہار شہداء کاملین ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں حسب مراتب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. تمام سلاسل حقہ سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے جملہ اولیاء کاملین مشائخ اعظام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ پیر پیراں میر میراں غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. عطائے رسول سلطان الہند ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ حضرت سیدنا شیخ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ الامام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. آپ کے آباء و اجداد آپ کے شہزادگان نبیرگان مشائخ اعظام خلفاء اساتذہ تلامذہ سب کی بارگاہوں میں حسب مراتب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان مفسر اعظم ہند مولانا شاہ ابراہیم رضا خان اور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہم الرحمہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم عالم میں مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے مولا اس کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ظالموں کے ظلم سے پریشان ہے مولا ان کو ظالموں کو ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم حضور قائد ملت قاضی ہندوستان حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان قادری داماد ذلہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے جملہ اہل خانہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام طرح کے جسمانی روحانی زمینی آسمانی بلاؤں امراض سے نجات و شفا عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کے سائروں کو دراز سے دراز پر فرما، اہل سنت و جماعت پر دراز سے دراز پر فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ خالی ہاتھ خالی دامن تیری بارگاہ میں کشادہ ہے مولا، ہم سبوں کی تمام تر جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، بہت ساری دعائیں ہیں مولا لبوں پر نہ آ سکی تو علیم بذات الصدور ہے مولا، ہماری تمام جائز نیک تمناؤں اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ اور لذت پیدا فرما، ہم سبوں کو نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کا عادی بنا، ہم سبوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے حرم کی بار بار زیارت نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سبوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما، مسلک حق مسلک اہل سنت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ہم سب کو اس پر ثابت قدمی عطا فرما، ہم سبوں کو اس پر استقامت عطا فرما، جب تک دنیا میں رہے مولا تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کا کام کرتے رہیں، جب دنیا سے رخصت ہو مولا ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، نزا کے وقت ہم سبوں کو کلمہ طیبہ نصیب فرما، ہم سبوں کو نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، جب جب واپسی ہو یا اللہ لب پر جاری ہو ہم سبوں کے کلمہ حق کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ